صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الأعراب آمنا
أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حکومت پاکستان نے جو احمدیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا، اس کا عنوان ہے کہ احمدیوں کی، انہوں نے تو قادیانی لفظ استعمال کیا ہے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم سرگرمیوں کے خلاف آرڈیننس، تاکہ قادیانیوں کو ان غیر مسلم سرگرمیوں سے باز رکھا جا سکے. اور غیر مسلم سرگرمیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اذان، کہ غیر مسلم اگر کوئی اذان دے گا تو یہ غیر مسلم سرگرمی کہلائے گی. اس لیے صرف غیر مسلموں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور مسلمانوں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت دی جا سکتی. دوسری غیر مسلم سرگرمی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان کہنا ایک بہت بڑی غیر مسلم سرگرمی بن گئی، اور چونکہ یہ غیر مسلم سرگرمی ہے اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور مسلمانوں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت دی جا سکتی. الحاظر قیاس یہ منطق آگے چلتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اس وقت اس کے تجزیہ کے متعلق تو میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب جماعت کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی وہ غیر مسلم سرگرمیاں اگر یہ ہیں تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، پھر تو سب کو روکنا چاہیے ان غیر مسلم سرگرمیوں سے. مسلمانوں کو بھی روکنا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی روکنا چاہیے. صرف قادیانی رہ گئے ہیں ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے. تو حکومت نے پھر ایک وائٹ پیپر شائع کیا. ویسے تو وہ وائٹ پیپر چونکہ جھوٹ کا بلندہ ہے اور دل آزاری نہایت گندی قسم کی کی گئی ہے، حضرت عبدالمسیح مسیح موعود علیہ السلام پر نہایت بےہودہ اور ذلیل الزام لگائے گئے ہیں. کوئی بنا نہیں ہے اس کی، نہ قرآن پر بنا ہے نہ سنت پر بنا ہے. اس لیے سیاہ کاغذ تو اس کو نام رکھنا چاہیے، سفید کاغذ نام رکھنے کی تو کوئی اس کی گنجائش نہیں. لیکن اس پہلو سے شاید ٹھیک ہو کہ سفید جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر اس محاورے کے روح سے اسے وائٹ پیپر کہا جاتا ہے، یعنی قصاص ابیض، تو پھر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور ہے بھی وہ یہی انہی معنوں میں. باوجود اس کے کہ اس میں شدید دل آزاری سے کام لیا گیا ہے، ایک پہلو سے مجھے خوشی ہے کہ کچھ بولے تو صحیح ہو، اور جماعت کو اس کے نتیجے میں اپنے جوابی کارروائی کا مؤثر موقع ملے گا. لیکن بولے عجیب طرح ہیں. ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ایسے فرضی حوالے نکالے گئے ہیں جو کسی اور موقع پر کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کچھ اور مضمون رکھتے ہیں، اور ان سے ان کو اس طرح آخذ کیا گیا ہے کہ گویا وہ شدید دل آزاری کا موجب ہے مسلمانوں کے لیے. اور دوسری طرف وہ اصل کتب ضبط کر لی گئی ہیں جن میں وہ حوالے ہیں، اور ان کی اشاعت کی اجازت نہیں. گویا کہ وائٹ پیپر تو یہ تشہیر کرے گا کہ دیکھو یہ ہماری دل آزاریاں ہو رہی ہیں، یعنی دل آزاریاں تو جاری رہیں گی، اور اصل کتاب کو دیکھ کر یہ معلوم کرنے کا موقع کسی کو میسر نہیں آئے گا کہ دل آزاری ہوئی بھی تھی کہ نہیں. اس
کو تو کسی شاعر نے خوب ادا کیا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، کہ پتھروں کو تو باندھ دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، دل آزاری، فرضی دل آزاری کو تو آزاد کر دیا گیا ہے اور جوابی کارروائی کو بند کر دیا گیا۔ تو جتنی خوشی اس پہلو سے ہو سکتی تھی کہ ایک جواب کا موقع پاکستان میں میسر آ جائے گا، وہ خوشی تو ساتھ ہی اس طریقے کار نے ظاہر کر دی۔ لیکن جہاں تک غیر دنیا کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا موقع تو بہرحال میسر آئے گا۔ کہاں کہاں حکومت پاکستان کا قانون احمدیوں کی زبان بندی کرے گا؟ آخر آزاد دنیا وسیع بڑی ہے، وہاں سے آواز اٹھ سکتی ہے، اٹھے گی، پھیلے گی، اور جہاں جہاں انہوں نے یہ تقسیم کرایا ہے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے نقطہ بہ نقطہ جوابات تیار کر کے تقسیم کیے جائیں گے۔ کچھ تو میں اپنے خطبات میں بھی بیان کروں گا تاکہ وہ لوگ جنہیں پڑھنے کا زیادہ موقع میسر نہیں آتا اور خطبے ضرور سنتے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے، اور اس طرح احمدیوں کو اپنے دفاع میں کچھ ہتھیار میسر آ جائیں۔ ان پڑھ احمدی بھی جب خطبہ غور سے سنتا ہے تو کافی حد تک سمجھ جاتا ہے بات کو، اس لیے ان کے لیے ایک اچھا موقع مل جائے گا۔ اور اگر یہ چونکہ لمبا بھی بہت ہو سکتا ہے اور خطبات دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کچھ حصہ رہ جائے بیچ میں سے تو وہ ویسے بھی پمفلٹ کی صورت میں چھپانا ہی تھا، وہ چھپایا جائے گا اور سب تک وہ پہنچ جائے گا، اس لیے کوئی خلا نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک غیر مسلم دنیا کا تعلق ہے، ان کے سامنے جو انہوں نے موقف اختیار کیے ہیں وہ بھی سراسر جھوٹ اور غیر منطقی اور نہایت لغو موقف ہے۔ ان کے متعلق جہاں جہاں اطلاع ملتی ہے ہم اس کا جواب بتاتے ہیں، اور زیادہ دیر تک تو کسی کو دھوکے میں رکھا نہیں جا سکتا۔ ان کے موقف کی ایک مثال یہ ہے جو نیوز ویک میں شائع ہوئی۔ ایک بڑے پاکستان کے افسر نے اپنے جواب میں یہ بات پیش کی کہ دیکھو ایک تو بڑی منطقی بات ہے، ایک غیر مسلموں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا بھیس اوڑھ کر، بھیس بدل کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ وہ مسلمان ہیں۔ آخر حکومت کا فرض ہے کہ دھوکے بازوں کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ ایک منطقی دلیل انہوں نے قائم کی غیر دنیا کے لیے، جن کو قرآن و سنت سے تو غرض کوئی نہیں ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی غیر مسلم حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں، لیکن ان کے سامنے اتنی سی بات رکھ لی گئی کہ ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا اور ایک اسمبلی کا حوالہ دیا گیا کہ فلاں اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے اس فیصلے میں بھی ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم نے تو ورثے میں پایا تھا یہ فیصلہ، اور جب ہم نے ورثے میں یہ فیصلہ پایا کہ فلاں جماعت غیر مسلم ہے تو اس فیصلے پر نفاذ کروانا، عمل درآمد کروانا ہمارا کام تھا، وہ ہم نے کروایا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت۔ یہ بات تو انہوں نے پہنچا دی، لیکن اس کے اندر اتنی لغویات مضمر ہیں کہ جب وہ ہم دوسروں کو پہنچائیں گے اور پہنچا رہے ہیں تو کیسے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ دھوکہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سب سے پہلے تو اسمبلی کی حیثیت سن لیجیے، یہ وہ اسمبلی ہے جس کے اوپر خود پاکستان نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا اور سارے اسمبلی کے ممبران کا منہ کالا کر دیا اس وائٹ پیپر کے ذریعے، اور یہ اعلان کیا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ شریف انسان کہلا سکے۔ مسلمان تو درکنار، ایک عام شریف انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں۔ یہ لوگ فلاں بھی تھے، جتنی بدیاں ہیں وہ ان لوگوں کے متعلق گنائی گئیں، اور یہ چھپا ہوا پیپر موجود ہے۔ اس لیے حکومت مجبور تھی ایسی نئی حکومت ایسی اسمبلی کو ختم کرنے پر اخلاقاً پابند تھی۔ اس اسمبلی میں جن کا یہ حال ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ ایک قانون پاس کیا تھا شرعی،
اور اس کی شرعی حیثیت ہے، کیونکہ اس اسمبلی نے جس میں سارے ملک کے نمائندے موجود ہیں یہ اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ غیر مسلم، تو ہم تو اس اسمبلی کے پابند ہیں، اس لیے لازماً ہم اس کی آگے بڑھ کر مزید پابندی کروائیں گے۔ تو جس اسمبلی کی اپنی حیثیت یہ تھی وہ شریف انسان کہلانے کی ان کے نزدیک مستحق نہیں تھی، باہر کی دنیا کے نزدیک بے شک ہو، اس کے فیصلے پر اس قدر تسلیم خم کرنا اور سر جھکا لینا یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور مزید بات یہ کہ اس کے فیصلے کی حالت یہ ہے کہ سارا قانون جو بڑی محنت سے اس نے تیار کیا تھا اور دستور اساسی کی صورت میں ملک کو دیا تھا وہ معطل، اور ترمیم کی عزت افزائی ہو رہی ہے صرف، یعنی 73 کا قانون تو معطل اور 74 کی ترمیم جاری۔ آخر کچھ تو احترام ہونا چاہیے نا اسمبلی کا۔ یہ تو ایسی بات بنتی ہے کہ ایک عورت صبح اٹھ کے کھا رہی تھی افطاری کے سحری کے وقت، کسی کو پتا تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتی، اس نے کہا بی بی تم روزہ تو رکھتی نہیں تو یہ آدھی رات کو اٹھ کے کھانا کیوں کھاتی ہو؟ اس نے کہا روزہ نہیں رکھتی تو کافر تو نہ ہو جاؤں، کچھ تو احترام کروں رمضان کا، جہاں تک کھانے والا حصہ ہے وہ تو مجھے پورا کرنا چاہیے وہاں۔ چنانچہ افطاری بھی کرتی تھی اور سحری بھی کرتی تھی اور بیچ میں بھی کھانا کھاتی تھی۔ تو یہ احترام ہے ان کے نزدیک اس اسمبلی کا جس کی ساری بنائی ہوئی کانسٹیٹیوشن تمام دستور اساسی تو اس 2 کوڑی کے لائق نہ رہا ہو اور یہ رہ جائے باقی۔ اور پھر ایک اور اس میں دھوکہ اور مغالطہ آمیزی ہے کہ یہ بھی شکل نہیں بن رہی عملاً یہ شکل بنتی ہے کہ سارا دستور ما ترمیم کے معطل تھا اور آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ یہ ترمیم جاری کی گئی۔ ایک شخص کا فیصلہ ہے، اب تو اسمبلی والی بات ختم ہو گئی، جب سارا قانون معطل ہو گیا اور ترمیم بھی ایک دفعہ معطل ہو گئی، دوبارہ جاری کیا گیا ایک آرڈیننس، تو پھر اب اس کی قانونی شکل صرف یہ ہے کہ ایک شخص کا فیصلہ ہے۔ یہ چیزیں جب دنیا کے سامنے آئیں گی تو پاگل تو نہیں دنیا کہ وہ نہ سمجھ سکے، مگر قطع نظر اس کے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ موقف ہی جماعتوں کا بلندہ ہے کہ منافقت کی ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ منافقت کہتے کس کو ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو تو اسے معلوم کرو، اور منافق کو کس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے اور کس کی نہیں دی جا سکتی۔ اول تو یہ فیصلہ کہ کسی کے دل میں کیا ہے، جو وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے دل میں وہ ہے بھی کہ نہیں، سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اس کو جو چاہیں کہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تم منہ سے کہہ رہے ہو ہم اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ نہیں ہے۔ یہ کام سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفاء نے یہ رد کر دیا ہو، فرمایا ہو کہ تم اندر سے غیر مسلم اور منافق۔ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں۔ جہاں تک قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن اس موضوع پہ کیا فرماتا ہے، تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی اس میں اس کا مؤثر جواب موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم تو ایک کامل کتاب ہے، کسی پہلو کو نہیں چھوڑتی۔ کوئی مستقبل کا فتنہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اور اس کا تدارک قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ سارے آرڈیننس کا تدارک قرآن کریم میں موجود ہے، دلیل کا بھی اور جو بعد میں موقف اختیار کیا گیا اور آرڈیننس کی جو تفاصیل ہیں، جب میں آپ کو سناؤں گا اس کی آیت کی تشریح تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سب چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے
قالت الاعراب آمنا، اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں جس کی دل پر نظر ہے کہ ایمان نہیں لائے. کہہ دو ان کو کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تمہارا مسلمان کہلانے کا حق میں پھر بھی نہیں چھینوں گا. یہ کہنے کے باوجود کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، ساتھ ہی ان کا خوف دور کرو. اگر ان کو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اب شاید وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، تو کھل کر بتا دو قولوا اسلمنا، میں تمہیں کہتا ہوں جو اول المسلمین ہوں کہ تم اسلام کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے. ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں. اس سے بڑا منافق بھی کوئی متصور ہو سکتا ہے جس کے مطابق خدا گواہی دے آسمان سے اور اپنے سب سے برگزیدہ رسول کو خود بتائے، اصدق الصادقین کو اطلاع دے رہا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا. لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا ہے اس کے باوجود ان سے مسلمان کہلانے کا حق تم نے نہیں چھیننا، بلکہ اپنی زبان سے یہ کہو ہمیں علم ہے ایمان تمہیں حاصل نہیں ہوا، تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا، پھر بھی خدا مجھے کہتا ہے کہ تمہیں کہہ دوں کہ تم مسلمان کہو اپنے آپ کو، اس سے تمہیں کوئی ضرورت نہیں. تو جہاں تک یہ جو دعویٰ تھا کہ منافقت سے مسلمان بنتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو روکا ہے، یہ آیت کس طرح اس کو پارا پارا کر رہی ہے اس دعوے کو. یعنی اس آیت کا پہلا حصہ یعنی سوچتے نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ منافقوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ایک سورہ المنافقون نازل ہوئی اس کے اوپر اور جگہ جگہ ان منافقین کا ذکر ہے. تو آج ان کو پتا چلا ہے کہ منافقین سے کیا سلوک ہونا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی کوئی نہیں تھا جن پر قرآن نازل ہوگا. اس کثرت سے منافقین کا ذکر ہو اور ایک منافق کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی غیر مسلم کہنے پر اپنے آپ کو مجبور نہ کیا ہو، بلکہ رئیس المنافقین وہ جو دل آزاری میں اس حد تک بڑھ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک غزوے سے واپسی پر اس نے یہ اعلان کیا کہ جو اس مدینہ اس شہر کا سب سے معزز شخص ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اس شہر کے سب سے ذلیل شخص کو نکال دے گا جب گھر پہنچے گا. اور صحابہ جانتے تھے جو کیا کہہ رہا ہے. چنانچہ اس قدر ان کے خون میں جوش پیدا ہوا اس انتہائی خوفناک حرکت کے اوپر، اس گستاخی پر، کہ ان کی تلواریں بے نیام ہونے لگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں کہنا اس کو، روک دیا حکمت. یعنی منافق بھی منافقوں کا سردار اور اتنے خوفناک جرم کا وہ مرتکب ہو گیا ہو کہ دنیا کے سب سے معزز انسان کو دنیا کا سب سے ذلیل انسان کہہ رہا. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل اس دل آزاری پر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کو منع فرمایا، بلکہ جب اس کا بیٹا اپنا جو ایک سچا مسلمان تھا وہ غیرت میں یہ بات برداشت نہیں کر سکا، اس نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس بات کا سر قلم کرتا. تو آپ نے فرمایا تمہیں بھی اس بات کی اجازت.
شاید اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ باقی لوگوں کو اگر اجازت دی تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال ہو میرے جذبات کا، کہ بیٹا تو مخلص ہے، اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ کوئی اور اس کے باپ کو قتل کر رہا ہے۔ کیسا عظیم نمونہ وہ دکھاتا ہے، خود حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ ایسا تڑپ رہا تھا، ایسا بے قرار تھا کہ جب مدینے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو آگے جا کر رستہ روک کے کھڑا ہو گیا اپنے باپ۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں نہیں داخل ہونے دوں گا اس شہر میں جب تک یہاں یہ اعلان نہ کرو کہ تم دنیا کے سب سے ذلیل انسان ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے معزز انسان۔ اس نے یہ اعلان کیا اور پھر اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تو جو منافقوں کا سردار تھا وہ مسلسل اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش رہی کہ میں خود اس کا جنازہ پڑھوں۔ یہ ہے اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم منافقین کے متعلق۔ اب کوئی نیا قرآن نازل ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ جہاں نئی تعلیمات جاری کی جائیں گی منافقین کے بارے میں، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ منافق ہے کون، تم منافق ہو یا وہ منافق ہیں جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ یہ منافق ہے، اس کا فتویٰ کون صادر کرے گا؟ تم کہتے ہو ہمیں کہ تم منافق ہو، اسی منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں تم منافق ہو، فیصلہ کون کرے گا منافق کا؟ منافقت کا فیصلہ تو خدا کے سوا کر کوئی نہیں سکتا، اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جب میں فیصلہ کر دوں تب بھی تمہارا کام نہیں ہے کہ زبردستی کرو، یہ میرا کام ہے زبردستی کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دنیا کا سردار ہے تو، لیکن تجھے داروغہ نہیں بنایا، صرف نصیحت کرنے والا بنایا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، نہ زبردستی تو ان کو تبدیل کرے گا، نہ تیرے جواب طلبی کی جائے گی کہ کیوں تم نے زبردستی نہیں کی، مسیطر کے دونوں معنی، لیکن یہ داروغہ بن گئے اور دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ اسلامی ملک میں کہ منافق بس رہے ہوں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا رہے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو یقینی منافق تھے، جو جن کی متعلق خدا نے گواہی دی تھی، ان سے یہ سلوک کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو یہ ہے ان کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، اور جو فرضی منافق ہیں ان سے یہ کچھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، میں نے تو یہ عرض کی تھی کہ لغویات کا ایک بلندہ ہے۔ امر واقعہ کیا ہے؟ منافقت دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ منافقت پیدا کرنے کے لیے قانون جاری کیا گیا ہے۔ 40 لاکھ احمدی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اس کو یہ قانون مجبور کر رہا ہے کہ اپنے منہ سے تم وہ کہو اپنے متعلق جو تم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ یہ منافقت ہے یا وہ منافقت ہے کہ تم ان کو بے شک جھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو کوئی دوسرا جو مرضی سمجھے، فرق کیا پڑتا ہے؟ یا تو اس دوسرے نے قیامت کے دن خدا کی جگہ بیٹھا ہونا ہو، پھر تو فرق پڑ جائے گا، لیکن اگر فیصلہ عالم الغیب نے کرنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تمہیں جو مرضی سمجھیں، تم ہمیں جو مرضی سمجھو، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اگر فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں تو پھر فرق پڑتا ہے، اور اس قانون کی اب یہ شکل بن جاتی ہے کہ اگر کوئی احمدی اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بھی مسلمان سمجھتا ہو، جس کے معنی یہ ہیں کہ توحید باری تعالیٰ کا قائل ہو،
फरिश्तों का कायल हो, हशर नशर का कायल हो, हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का कायल हो, और इस बात का उन तमाम अमाल का कायल हो जो इस्लाम ने फर्ज फरमाए हैं, कुरान करीम की हक़ानियत का कायल हो, और ये यकीन रखता हो कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारे फ़राइज़ हैं, उन पर अमल करना ज़रूरी है। ऐसे शख्स को ये कानून कहेगा कि हमारी नज़र में चूंकि तुम मुनाफिक हो, इसलिए गैर मुस्लिम होने का ऐलान करो, और गैर मुस्लिम का होने का ऐलान इन सारी चीज़ों का बरक्स है, बिल्कुल उसके सिवा गैर मुस्लिम बानी कोई नहीं सकता। यानी कानून कहेगा कि खुदा को वाहिद तस्लीम करते हुए भी कहो कि मैं इसको एक नहीं समझता, मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जानते हुए ऐलान करो कि वो नौज़ बिल्लाह झूठे हैं, कुरान को सच्ची किताब, हक्कानी किताब और वाजिबुल अमल किताब समझते हुए इसकी तकरीब करो कि झूठी है, ये काबिल अमल नहीं, और ये ऐलान करो कि यौम हशर नशर सब कहानियां और किस्से हैं और फरिश्तों का कोई वजूद नहीं। ये ऐलान करो, वरना कानून तुम्हें सजा देगा। ये है वो मुनाफिकत दूर करने का इलाज जो इस कानून में तजवीज़ किया गया है। हैरत की बात है कि मुनाफिकत वो है या ये मुनाफिकत होगी कि कानून मजबूर करके ये बातें कहलवा रहा हो और दिल में कुछ और हो। तो मुनाफिकत की तारीफ ही बदल दी है। तारीफ ये की गई है कि जो दिल में है वो अगर तुम कह दोगे तो तुम मुनाफिक, और जो दिल में नहीं है वो कहोगे तो तुम्हारी मुनाफिकत दूर होगी। इसका जवाब भी इस आयत में मौजूद है, और साथ ये कि चूंकि तुम झूठे हो हम तुम्हें अमल नहीं करने देंगे, हम पुरानी तालीमात पर अमल हम नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक ही कोई रिश्ता क्या है तुम्हारा पुरानी करीम। जब हमने तुम्हें गैर मुस्लिम कह दिया तो अब तुम्हारा रिश्ता टूट गया पुराने करीम से। इसलिए ये सारी बातें जो मैंने बयान की थी ये पुरानी तालीम है, तौहीद, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ऐलान, कुरान को सच्चा समझना, बरहक समझना, वाजिबुल तामील समझना, ये सारी बातें कुरान से ही तो मिली हैं हमें। इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो कुरान से बाहर है। तो ये अब नतीजा निकाला जा रहा है कि चूंकि हमने तुम्हें गैर मुस्लिम समझ लिया और ऐलान कर दिया, इसलिए अब तुम्हारा कुरान से ताल्लुक टूट गया है। इस शरीयत पर तुम अमल नहीं कर सकते, इस शरीयत की इस्तिलाहें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस शरीयत की इबादत के तरीके इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी हो गई और हमने तुम्हें इस शरीयत से निकाल दिया। और कुरान करीम के मुतालिक देखिए कि वो क्या कहता है इस सूरत में। फरमाता है वइन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैअ। क्या है मुनाफिकों, जिनको हम मुनाफिक कह रहे हैं, यानी अर्श का खुदा कह रहा है वो लोगों जिनके दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ, इस ऐलान के बावजूद हम तुम्हें यह भी तसल्ली देते हैं कि गैर मोमिन होते हुए, मुनाफिक होते हुए भी अगर तुम एक भी अच्छा अमल करोगे तो खुदा उस अमल को भी जाया नहीं करेगा। यानी कुरान पर अमल करने की दावत भी साथ साथ दे रहा है, फरमा रहा है कि मुनाफिक हो, और साथ दावत नहीं बल्कि हुक्म दे रहा है, तसल्ली दिला रहा है कि हां फिर भी आओ और कुरान से फायदा उठाओ, और ये किताब किसी के लिए खास नहीं है, रहमतुल आलमीन के ऊपर नाजिल हुई है, तमाम जहानों के लिए रहमत है, मोमिनों के लिए भी रहमत है और मुनाफिकों के लिए भी रहमत है, यानी उन मुनाफिकों के लिए जिनको खुदा मुनाफिक कहता है, और उनको भी ये तसल्ली देती है किताब कि तुम भी मेरे फैज से बाहर नहीं रहे। इस झूठ के बावजूद, इस दोगली जिंदगी के बावजूद हम तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम कुरान पर अमल करोगे और नेक अमाल करोगे तो अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करेगा। और यहां क्या नतीजा निकाला जा रहा है कि चूंकि हमने तुम्हें मुनाफिक करार दे दिया, इसलिए कुरान पर अमल नहीं करने देंगे। बिल्कुल एक नई शरीयत नाजिल हुई है,
इसलिए मुनाफिकत क्यों करते हैं? तस्लीम करें कि हमारी शरीयत अलग है और हम अपनी शरीयत के डंडे से तुम्हें हाँकेंगे। खुद तो मुनाफिक ना बने। कुरान करीम के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा करके कुरानी तालीम है, ये कितना बड़ा जुल्म है कि सारी दुनिया में कुरान करीम को बदनाम करना और अपनी धांधली के लिए कुरान करीम से जवाब ढूंढना, और जवाब ना मिले तब भी कुरान की तरफ मंसूब करके वो बात शुरू कर देना। ये वाकया हो रहा है। इसलिए मुनाफिकत का अव्वल तो सवाल ही कोई नहीं। मुनाफिक तो वो होता है जो झूठ बोलकर अपने अकीदे के बरखिलाफ बात करता। हमें तो कहते हैं तुम करो इस तरह, बस मुनाफिकत से बचाने वाला कानून नहीं है, मुनाफिक बनाने वाला कानून है। और अमलन इस कानून के फैज में अहमदियों के सिवा हर किस्म के ख्यालात के लोग दाखिल हो सकते हैं, इससे फैज पा सकते हैं। इसको जरा आगे बढ़कर देखिए। एक तरफ ये कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, दिल में कुछ और है, ऊपर से कुछ और कहते हो, और दूसरी तरफ कामिल यकीन है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं करेंगे। इसलिए इस्लाम में दाखिल होने की शर्त में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार दाखिल कर दिया। नौकरियां छोड़ देंगे, जायदादों से महरूम हो जाएंगे, अपने सारे हकूक तलब करवा लेंगे, लेकिन दिल से जानते हैं, और ये गवाही दे रहे हैं साथ कि इतने सच्चे लोग कि शदीद से शदीद तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, और यही हो रहा है। तो मुनाफिक इसको कहते हैं कि हर किस्म के दुखों को आंखों में आंखें डाल के देखे और कबूल कर ले और झूठ ना बोले। तो अपना अमल खोल कर बता रहा है कि मुनाफिक हम नहीं हैं बल्कि कोई और है, और वही है जिसको खुदा की तकदीर जाहिर करेगी कि तुम मुनाफिक हो। फिर एक और इस बहाने, इस उज़र में हिमाकत का पहलू ये है कि कहा यह जा रहा है कि अहमदी मुस्लिम बनकर गोया सोसाइटी को धोखा दे रहे हैं, और इस तरह अवामुन्नास बेचारे ये समझकर कि ये भी मुसलमान हैं वो इनके धोखे में आ जाते हैं। ऐसी अहमकाना बात है कि जिसके मुताबिक ये फैसला हुआ हो 74 की असेंबली में कि वो गैर मुस्लिम है, वो अवामुन्नास को क्या धोखा देते हैं कि हम कुछ और हैं। या तो गैर अहमदी बनकर अपने अंदर शामिल करते हो फिर तो धोखा है, अहमदी बनकर जब शामिल करते हैं तो फिर किस तरह धोखा हो गया। और फिर धोखा कैसे हो गया जबकि अहमदी होने के नतीजे में सजा मिलती है। अजीब बात यह है कि जब भी कोई अहमदी होता है पाकिस्तान में खुसूसियत के साथ, उसके साथ ऐसा खौफनाक सलूक किया जाता है कि उसके नतीजे में दो बातें तभी नतीजे के तौर पर सामने आती हैं। अव्वल ये कि ये जमात धोखा देने वाली नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाला तो लालच देता है कि तुम्हें ये मिलेगा और वो मिलेगा, तुम्हें जायदादें मिलेंगी, तुम्हें नौकरियां मिलेंगी, तुम्हें फलां नेमतें नसीब होंगी। जिस जमात में दाखिल होने के साथ ही पहली नेमतें भी हाथ से जाती रहें, नौकरियां छूट रही हों, माँ बाप घर से निकाल रहे हों, बीवियां रूठ कर घरों में जाके बैठ जाएं, क़यामत बर्पा हो जाए शहर में, जहां मुअज़्ज़ज़ था वहां का ज़लील इंसान बन जाए, बाप अपने बेटों को जायदादों से महरूम कर दें, माएँ इतना मारें कि हुलिये बिगाड़ दें मार मार, छोटे भाई उठकर गालियां दें और मुंह पे थप्पड़ मारें। ये सारे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं और होते हैं हमेशा। ये कहा जा रहा है कि तुम धोखा देकर इन लोगों को साथ शामिल कर रहे हो। अजीब धोखा है। धोखा तो वो है जो तुम करते हो कि वो दो चार मुर्तद जो हैं उनके लिए देगें पकती हैं, उनके गलों में हार डाले जाते हैं, उनके लिए गेट बनते हैं और दो चार दिन दावतें होती हैं उनकी। इसको तो धोखा कहा जा सकता है। ये किस तरह धोखा हो गया कि मार पड़ रही हो और ये धोखा देकर बुलाया जाए। अजीब किस्म का धोखा है। हर तारीफ उलट गई है, हर बात ही उल्टी हो गई।
اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ساتھ ہی، دوسرا دلیل یہ ہے کہ جو آنے والا ہے منافق نہیں ہے، نہ وہ جماعت منافق ہے جس میں آ رہا ہے، نہ وہ آنے والا منافق ہے، کیونکہ جھوٹ کی خاطر کوئی ایسی مصیبت برداشت نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلان تو یہ ہو رہا ہو کہ فلاں شخص کی چوری ہو گئی ہے، اور جو چور پکڑا جائے گا اس کو ہم منہ کالا کریں گے، گدھے پہ سوار کریں گے، جوتیاں مارتے ہوئے شہر سے نکال دیں گے، اور کوئی شخص سے چوری نہ کی ہو، وہ جھوٹ بول کے منافق بن کے چور بن جائے۔ ایسا پاگل پن بعض عقلوں کو تو نصیب ہوتا ہوگا، لیکن عام دنیا کی عقلوں میں نہیں آتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چور کو حلوے تقسیم ہوں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں گی اور گلوں میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، پھر تو بڑے چور کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں سزا ملتی ہو وہاں جھوٹے کا کام ہی کوئی نہیں، وہ تو کوسوں بھاگتا ہے ایسے موقع سے جہاں سزا ملتی ہو۔ تو احمدیت کی سچائی کے لیے تو خدا نے ایک باڑ بنا دی ہے، اور انہی کے ہاتھوں سے بنوائی ہے جو منافق کہہ رہے ہیں اور جو جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ احمدیوں نے خود تو نہیں یہ باڑ بنائی، اور یہ وہی باڑ ہے جو ہر نبی کے وقت بنائی جاتی ہے اور نبوت کی صداقت کا سب سے بڑا نشان بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا؟ وہ تو صدیق النبیہ تھے، یہ نبی ہوتے ہی سچے ہیں، پر ایسے سچے تھے کہ اللہ نے بار بار صدیق فرمایا۔ کس منافقت کی سزا ملی تھی کہ آگ بھڑکائی تھی، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ناممکن تھا کسی کے لیے اس جماعت تک پہنچنا جب تک آگ میں سے گزر کے نہ ہو جاتا۔ پھولوں کی سیج تو نہیں تھی، ہاں کانٹوں پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو منافق اس طرح پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، مارے کھاتے، سزائیں حاصل لیتے، شدید تکلیفوں میں مبتلا ہو کر پھر بھی مسکراتے ہوئے مزید تکلیفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑا ہی کوئی احمق انسان ہوگا جو ایسے شخص کو منافق کہے۔ عقل کے پیمانے بدل جائیں، تاریخیں سب تبدیل ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے جو مرضی کہو، لیکن عام دنیا کی عقل کے مطابق یہ شخص پاگل کہلائے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور انبیاء کو پاگل اسی لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں تو دیوانے ہو گئے۔ منافق نہیں کہہ سکتے۔ پہلے لوگوں کو عقل تھی، اب اتنی بھی باقی نہیں رہی۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں نے جادوگر بھی کہا اور جھوٹا بھی کہہ دیا اور پاگل بھی کہہ دیا اور عاشق بھی کہہ دیا اپنے رب کا، لیکن کبھی کسی نے منافق نہیں کہا، کیونکہ منافقت کی یہ طور نہیں ہوا کرتا۔ ہاں پاگل ہو جائے کوئی تو پھر تکلیفیں اٹھاتا ہے ضرور۔ اس لیے یہ بات بھی نہایت ہی لغو و بےمانی ہے کہ جماعت دھوکے سے لوگوں کو داخل کرتی ہے اپنے اندر، اور اس دھوکے سے بچانے کی خاطر ان سے مسلمان کہلانے کا حق چھین لیا۔ جو بھی آ رہا ہے اس وقت احمدی ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوگا، مجھے غیر مسلم کہا جائے گا، گھروں سے نکالا جائے گا، مارا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، پھر آتا ہے۔ اس لیے اس کو منافق کہنے کا تمہارے لیے کوئی جواب ہی کوئی نہیں۔ اور یہ قانون تمہارے اپنا کیا حال کر دے گا اور کر رہا ہے، اس پر بھی غور کرو۔ ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں، جو امت مسلمہ کے نام سے اس قانون کے نتیجے میں ابھرے گی، اس کی شکل کیا ہوگی؟ احمدی تو اپنی سچائی کی وجہ سے، چونکہ خدا کے قائل ہیں اور خوف رکھتے ہیں، پتہ ہے ہم نے جان دینی ہے، شدید تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے۔ اس لیے وہ تو کسی صورت میں اس مصنوعی تاریخ کے اندر داخل ہو نہیں سکتے، ان کے لیے تو راستے بند ہیں پہلے سے، لیکن ایک دہریہ کے لیے تو یہ روک نہیں ہے۔ ایک دہریہ کو تو کھلی چھٹی ہے، جو چاہے کہے۔ اس لیے پاکستان میں اگر 1 کروڑ دہریہ بھی ہو
تو اس قانون کی روح سے وہ سچا مسلمان کہلائے گا۔ ایک دہریہ کے لیے کون سی مشکل ہے یہ لکھ دینا کہ مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے ہیں؟ جو دل میں خدا کو بھی جھوٹا سمجھتا ہو، اس کا وجود ہی تسلیم نہ کرتا ہو، سارے نبیوں کو وہ جھوٹا لکھوانا ہو، اسے لکھوا لیں گے؟ اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اگر تعریف یہ ہو سچا مسلمان ہونے کی کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے نبوت کے دعوے دار تھے سارے ہی جھوٹے تھے، تو شوق کے ساتھ یہ جو مرتد یہ دہریہ ہیں یہ اس پہ دستخط کریں گے کہ ہاں ہم مسلمان بنتے ہیں۔ تو ایک حضرت بیضا صاحب کا انکار ان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے پاکستان میں احمدیوں کے سوا جتنے مسلمان پیدا ہوئے ہیں ان میں دنیا کو علم ہے، یہ کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا کہ ان میں دہریہ شامل نہیں ہے؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اس تاریخ میں، کیونکہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پھر جو عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کا عادی ہو، جو اپنی منفعت کے لیے اسلام کو نظر انداز کرنے کا عادی ہو، اس کے لیے کون سا مشکل ہے جھوٹ سے؟ تو قانون اب یہ بن گیا کہ جو سچے ہیں، جو سچائی کے لیے قربانی دینے کے پر آمادہ ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، وہ تو منافق ہیں، اور جب تک غیر منافق قرار نہیں دیے جائیں گے، جب تک جھوٹ بول کر ہمارے اندر داخل نہ، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شوق سے آئیں اور موریں لگواتے رہیں کہ تم مسلمان ہو، تم بھی مسلمان ہو اور تم بھی مسلمان ہو۔ یہ نقشہ نیا ایک شریعت کا ابھر رہا ہے پاکستان میں، اور کوئی خوف نہیں کر رہا، اور پھر اس کا بڑے فخر سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں۔ تمام دنیا کی حکومتوں کو یہ لکھ لکھ کر بھیجا جا رہا ہے کہ یہ وجہ تھی، ہم اس لیے مجبور ہو گئے تھے احمدیوں کو منافق قرار دینے پر اور ان سے مسلمانی کا حق چھیننے پر۔ اول تو حق تمہیں دیا ہی کسی نے نہیں، یہ خدا کے کام ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ جن کو مسلمان کہہ رہے ہو ان کا جائزہ تو لو کبھی، کوئی حقیقت میں اسلام کا قائل بھی ہے کہ نہیں؟ کثرت سے اشتراکی ہیں ان میں جو خدا کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اخباروں میں، رسالوں میں وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، اور کسی کو ضرورت نہیں کہ ان کو غیر مسلم کہہ سکتے، کیونکہ قانون ایسا بنا دیا، اس قانون کی زد میں وہ نہیں آ سکتے۔ یہ تو ویسی بات ہے کہ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں۔ عجیب قانون ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی پر حملہ نہیں کرتا، یعنی جو سچے ہیں اپنے دل کے ساتھ، جن کو جھوٹ بولنے کی استطاعت نہیں ہے، ان کو لازماً یہ نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے دوسرے سو کال دلائل، مبینہ مذمومہ دلائل جو قصاص ابیض میں دیے گئے ہیں، ان کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک حصہ اس کا لے کر جماعت پر واضح کیا جائے گا۔ اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اب چونکہ خدا تعالیٰ نے موقع میسر کر دیا ہے، انہوں نے ساری دنیا میں یہ جھوٹ پھیلایا ہے، اس لیے اس کا جواب جس جس ملک تک پہنچا ہے اس کی زبان میں ترجمے کروا کر کثرت سے تقسیم کروایا جائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب احمدیت کو ایک تبلیغ کا ایک بہت اچھا موقع میسر آ گیا ہے۔ عجیب بات ایک اور بھی ہے اس میں کہ ایک طرف تبلیغ بند کر دی ہے احمدیوں کے لیے، دوسری طرف احمدیوں کے خلاف دلائل جاری کیے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پاکستان کے متعلق سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں جب یہ احمدیوں کے خلاف دلائل سکھائے گئے مبینہ مسلمانوں کو، تو یعنی ہم تو انہیں مسلمان ہی کہتے ہیں، مبینہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے حوالے سے، ورنہ جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے اس میں غلطی کوئی نہ لگے۔ جماعت احمدیہ ان کو غیر مسلم کبھی نہیں کہتی، نہ کبھی کہا ہے، نہ آئندہ کہے گی۔ کفر دونا کفر کا مسئلہ جہاں تک ہے، اس کے اندر ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے،
لیکن غیر مسلم کہنا اور بات ہے. غیر مومن کو کافر کہتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دو تم غیر مومن ہو، اسی کو کافر کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی غیر مسلم نہیں کہا، نہ مجبور کیا کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو. یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں مبینہ تو مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں تسلیم کرتے، ہم تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو منہ سے جو کہتا ہے، جس مذہب کی طرف منسوب ہوتا ہے، اسے یہ حق بہرحال دیا جائے گا کہ وہ اس مذہب کی طرف منسوب ہو. جب ہم کہتے ہیں کافر ہے تو مراد صرف یہ ہے کہ فی الحقیقت جہاں تک اس مذہب کی کہ مغز کا تعلق ہے وہ اس سے عاری ہے، اور مراد صرف اتنی ہے کہ جب وہ وفات پائے گا تو خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے اعمال اس کو کافر بتا رہے ہیں یا اس کے بعد بد عقائد اس کو کافر بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے فیصلے کی کوئی حقیقت نہیں. تو بہرحال یہ جو دوسرے مسلمان ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کے متعلق ہم پر یہ پابندی ہے کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنی. حالانکہ یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ تبلیغ تو دو دھاری تلوار ہوتی ہے، ایک طرف سے بند ہو ہی نہیں سکتی جب تک دوسری طرف سے بند نہ ہو. تو عوام الناس پاکستان کے بیچارے سوچ ہی نہیں سکے کہ ہوا کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان پر بھی یہ پابندی عائد ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کرنی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ شکل نکلتی ہے حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر احمدیوں کو کوئی غیر احمدی تبلیغ کرے تو انہوں نے نہایت خاموشی سے تبلیغ سننی اور جواب میں کچھ نہیں کہنا. سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ایک طرفہ بات سنتے چلے جائیں اور جواب میں کچھ نہ کہیں. یہ قانون ہے کہاں سے لیا؟ قرآن سے حاصل کیا، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا. عام حضور تو جب تبلیغ کرتے تھے تو دو پہلو نمایاں تھے. ایک یہ کہ دنیا کا کوئی فرد بشر آپ کی تبلیغ کے فیض سے باہر نہیں رہا، نہ قرآن نے اجازت دی کہ کسی کو چھوڑ دو. یہودیوں کے پاس بھی گئے، دکھ اٹھا کر مارے کھا کر بھی گئے اور تبلیغ کی. تو یہ کون سی شریعت ہے کہ احمدیوں کو تبلیغ نہیں کرنی؟ اور اگر تبلیغ کرنی ہے تو پھر یہ سنت کہاں سے نکالی کہ تم بولی جاؤ اور احمدی نہیں بولے؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ تبلیغ کا نمونہ نہیں تھا. آپ تو گھنٹوں دیتے تھے غیروں کو، ان کو تبلیغ کرتے تھے، پھر ان کی باتیں سنتے تھے، بڑے تحمل اور پیار سے سنتے تھے. بلکہ ایسے بھی تھے جو آ کر نہایت گستاخیاں کر جاتے تھے، بڑی سخت گستاخیاں کر جاتے تھے گفتگو کے دوران، اور ان کو موقع دیتے چلے جاتے تھے. قُلْ انظُرْنَا جو قرآن کریم میں حکم آتا ہے، رائے نہ منہ بگاڑ کرنا کہا کرو، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ تو نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. گفتگو ہوتی تھی، مجالس ہوتی تھی، یہود آتے تھے، کئی قسم کے سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہو کر سکتا ہے یہودی نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کو تبلیغ نہیں ہو سکتی. یہ کون سا قرآن کریم نکالا گیا؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے تھے اور پھر جواب سنتے تھے. اور نئی شریعت یہ ہے کہ تمہیں اگر تبلیغ کی جائے گی تو جواب کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ تبلیغ ہی نہیں کی جائے گی. اگر نہیں کی جائے گی تو غیر شرعی طور پر باقی سب مسلمانوں کا حق تمہیں چھین لیا، شریعت اسلامیہ کے مخالف حق سے چھینا. اور اگر ہمیں جواب کی اجازت نہیں تو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہمارا حق چھین لیا. جس پہلو سے اس کا تجزیہ کریں ہر پہلو احمقانہ ہے، ایک بھی عقل والا پہلو اس میں نہیں. یہی وہ موقع ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے الیس منکم رجل رشید. یہ کیا ہو گیا ہے قوم تمہیں، کیا ایک بھی عقل والا تم نے باقی نہیں رہا؟ غور کرو تم کہاں پہنچ گئے ہو. ہر بات کو تم نے الٹ کر دیا ہے، ہر منطقی نتیجے سے محروم رہ گئے ہو، اور علم نہیں ہو رہا تمہیں کہ کہاں پہنچا دے گی تمہیں یہ منطق. تمہارے دلائل تمہیں کس طرح دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں.
بس اب جو وائٹ پیپر ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ تفصیل سے میں بعد میں بتاؤں گا، اس وائٹ پیپر میں تو یہی شکل بنتی ہے کہ ہماری شریعت کے مطابق ہم تمہارے اوپر جتنے چاہیں الزام لگاتے چلے جائیں. تبلیغ یہ ہے ہماری، ہم تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں لیکن تمہیں جواب کی اجازت نہیں. یہ سنت تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کفار کی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نہیں تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی باتیں کر لیا کرو، اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے آگے سے، جب وہ جواب دینے لگے تو شور مچا دیا کہ یہ نہیں ہم کرنے دیں. تو سنتیں بتا رہی ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اپنے پاؤں پر تو کلہاڑی نہ ماریں. اگر ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو آپ تو مسلم بنیں، یہ میری نصیحت ہے آپ کو. لیکن اگر نہیں بنتے اور لازمن جبر کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر قرآن کو تم بیچارے کو الزام تراشی سے محفوظ رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تو حملہ نہ کریں. کھل کر کہیں کہ ہم ایک نئی شریعت کے تابع ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. پھر یہ دلداری تو ہماری نہیں ہوگی کہ قرآن پر آپ حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں جواب کی اجازت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے نہایت بھیانک نقشہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں جواب کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جہاں بس چلتا ہے آپ جواب کی اجازت نہ دیں، لیکن جہاں ہمارا بس چلے ہم بڑی قوت اور بڑی فہم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے کثرت سے جواب دیں. اس لیے احمدی کا فرض ہے کہ انفرادی طور پر بھی وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے اور جب لٹریچر مہیا کیا جائے تو اس کی تقسیم میں بھی بھرپور حصہ لے. ایک پمفلیٹ یہ حضرت افضل مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت کے خلاف شائع کریں تو 100 نہیں تو 10 پمفلیٹ تو ضرور سرے 10 شائع کیا جائے جواب میں. اور پھر جب خدا توفیق بڑھائے گا تو پھر ایک کے جواب میں 100 بھی ہم شائع کرنے لگیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ. ایک اور نہایت ہی دردناک اور بھیانک سادہ ظلم کی اطلاع آئی ہے. اس سلسلے میں جو احباب جماعت کو دوبارہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بہت دعا کریں. پہلے تو انہوں نے وہ باجوہ صاحب اور مولوی خورشید صاحب وغیرہ کے کیس میں ایک بالکل جھوٹا اور فرضی من گھڑت کیس ان کے خلاف بنا لیا اور کہا کہ یہ بوڑھے بیچارے اور بیمار یہ ایک مولوی کو اغوا کر رہے تھے، اس وقت پکڑے گئے. اور جب دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا تو ایک گند دوسرے گند پر مائل کر دیتا ہے، ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کی انگیخت کرتا ہے. انہوں نے اس ظلم کے اوپر مزید ظلم یہ کیا کہ وہ جو 2 نوجوان پکڑے ہوئے تھے ان پر اتنے دردناک اور ہولناک مظالم کیے ہیں پولیس نے کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بھیانک، ایسی بے حیائی کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر جھوٹ اگلوانے کے لیے اس قدر مظالم. تعجب ہے کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو جان بھی دینی ہے کہ نہیں. اس کو تو میں نے اس اطلاع کے متعلق تو
اعلان کر دی، ان کو بتا ہدایت دے دی ہے کہ ساری دنیا میں اس واقعہ کو مشترک کرنا چاہیے، اور سزا یہ دے رہے تھے کہ ان بڈھوں کو شامل کرو اور تحریر لکھ کے دو ہمیں کہ وہ دونوں تم بھی اغوا کرنا چاہتے تھے اور وہ دونوں بھی اغوا کروانا چاہتے تھے، اور ان کی ہدایت پر تم اغوا کروا رہے ہیں، تاکہ دنیا کے سے جو احتجاج آ رہے ہیں ان کو پھر وہ تحریر شائع کر کے دکھا دیں کہ یہ دیکھ لو تحریر۔ اور ایک ایک رات میں بعض 5 دفعہ وہ بے ہوش ہوئے مارے کھا کھا کر، اور ننگے بدن کر کے ان کو گاؤں والوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں ہم ان کو دیکھیں گے، اور انتہائی گندی مغلظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور ان کے والدین اور ان کے عزیزوں کے خلاف جو گندی گالیاں سوچی جا سکتی ہیں وہ دی گئی، اور پھر بلیڈوں سے ان کو چیرا گیا اور ان کے اوپر مرچیں پھینکی گئیں، ہر قسم کے الٹے لٹکائے گئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ بے ہوش ہوئے۔ ہر دکھ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان کو دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ اور باجوہ صاحب اور ان بیچارے مظلوم کے متعلق انہوں نے آخر وقت تک نہیں دھیان دیا، اور جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا، اس سے زیادہ تو پھر موت رہ گئی تھی باقی، تو اب اس کیس کو پولیس نے سفارش کر دی ہے کہ مارشل لا میں آزمایا جائے، کیونکہ سول ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم نے استعمال کر لیے، یہ تو ہتھ کنڈے ہیں نا سول، ان سے بڑھ کر تو سول کے پاس ہتھ کنڈا کوئی نہیں ہے۔ ہاں مارشل لا جس کو چاہے موت کی سزا دے دے، تو اب وہ کیس مارشل لا میں بھجوایا جاتا ہے۔ تو دعا کریں، ان لوگوں سے واسطہ ہے اس وقت اسلام کو، اور اسلام پر یہ ہیں ظلم کرنے والے انتہائی خوفناک۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور باز رکھے، کیونکہ یہ معاملہ تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے سوائے اس کے کہ ایسی قوموں کی ہلاکت کی ترغیب لکھ دی جائے، پھر اور کچھ رہتا نہیں باقی۔ اپنی بے حیائی میں اور ظلم اور سفاکی میں اور سچائی کو جھٹلانے میں ایک حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ بظاہر تو واپسی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے، ہمارا فرض ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت اور پیار ہے کہ چند شریروں کی وجہ سے سارے وطن پر عذاب آ جائے اور مصیبت پڑے، اس کا بھی ہمیں دکھ پہنچنا ہے، ان کو وہاں سے اس کا دکھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ یہ دعا کی تحریک جو کر رہا ہوں خاص طور پر یاد رکھیں، راتوں کو اٹھیں تہجد میں دن رات ان بھائیوں کے درد کی حالت کو سوچ کر اور اپنی اس نعمت کی حالت کو سوچ کر کہ آپ آرام میں پھر رہے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔